الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد فرحان سنت کبیر نگر سے سوال کرتے ہیں، ہماری بستی میں 2 مسجدیں ہیں اور دونوں مسجدیں ایک دوسرے سے صرف 2 منٹ کی دوری پر ہیں، یعنی قریب قریب ہی ہیں، اور دونوں مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ صرف ایک مسجد میں جمعہ ہو، بعض لوگ زبردستی دونوں مسجدوں میں جمعہ کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ کون صحیح ہے؟ تو دیکھیے، جمعے کا جو مقصد ہے، جو شریعت نے رکھا ہے، وہ بہت اعلیٰ عرفہ اور بہت بلند ہے۔ آج مسلمانوں نے جمعے کے اکثر مقاصد کو ضائع کر دیا ہے۔ جو آج بڑی بڑی کانفرنسوں سے، بڑے بڑے اجلاس سے، سیمیناروں سے جو بات پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہ ہمارے جمعے کے خطبے سے پوری ہو سکتی ہے، بغیر کسی زائد خرچ کے۔ لیکن جو سسٹم شریعت نے ہمیں دیا تھا، اس سسٹم کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے سسٹم ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، دور دور سے مولوی بلائے جائیں گے، بڑے بڑے ضیافتیں ہوں گی، اور اس میں بڑے بڑے اخراجات ہوں گے، لاکھوں کے اخراجات کرتے ہیں، جبکہ یہ سارے مقاصد مسجد کے امام کے ذریعے جمعے کے خطبے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور شریعت نے جمعہ اور جمعے کا خطبہ اسی لیے رکھا تھا، اسی لیے اس کی اہمیت نماز کی جیسی رکھی ہے۔ پہلے تو یہ اختلاف ہوتا تھا کہ ایک بستی میں، بستی اگر چھوٹی ہے تو اس میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو ہندوستان کے چند شہروں میں، صرف شہروں میں جن میں یہ چیزیں پائی جائیں، ان میں جمعہ ہوتا تھا۔ قصبات میں چاہے کتنی بڑی بستی ہو، اگر دیہات ہے تو اس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے جمعہ شروع کیا، خاص طور سے اہل حدیث حضرات نے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقصد شریعت کا ضائع ہو رہا تھا۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے میں گئے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں، ان کو سبحانہ یاد نہیں۔ بھائی صاحب، نماز یاد نہیں، ان کو سبحانہ یاد نہیں، کلمہ ان کو نہیں آتا، دین کے مسائل نہیں جانتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جو دین سکھانے کا، سیکھنے کا جو ذریعہ تھا، وہ آپ نے معطل کر رکھا ہے۔ دین سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ مسجد کا ممبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی ممبر کو، اسی مصلی کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج آپ نے اس کو معطل کر کے ڈال رکھا ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مساجد میں جمعہ تو ہو رہا ہے، بڑی دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو بیچاروں کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے واپس۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب جب ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو اب وہ عرب بن گئے۔ ممبر سے نیچے نیچے تھے تو ہندوستانی تھے، ممبر پہ چڑھ گئے تو اب عرب بن گئے، اب عربی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو خود ہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں، تو عوام کیا سمجھے گی اس کو؟ تو یہ سارے مقاصد جمعے کے ضائع کیے جا رہے ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، ایک اچھا خطیب سارے مسلمانوں کو ایک جیسا پیغام ہر جمعے کو دیتا ہے، اس سے جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ الگ الگ 2 جمعے قائم کرنے سے نہیں ہوتی، وہ محبت بھی باقی نہیں رہتی، وہ اخلاص بھی باقی نہیں رہتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ قائم کیا جائے، جو بڑی مسجد ہو اس میں۔
اس میں دو لوگ سب سے زیادہ مجرمانہ کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو ائمہ حضرات اپنی فیس کے چکر میں الگ جمعہ قائم کر لیتے ہیں. دوسرے بعض لوگ جو ہمارے ابا نے مسجد بنوائی تھی، ہمارے خاندان کی مسجد ہے، وہ پہلے یہی ہوتا تھا، اب کیوں دوسری میں ہوگا؟ ارے بھائی، جو کچھ بھی ہوتا تھا دین کے فروغ کے لیے آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے باپ نے مسجد قائم کی تھی. آپ دین کے فروغ کو دیکھیے. آج دین کا فروغ بہتر انداز میں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ نئی مسجد جو اس سے کئی گنا بڑی ہے اس میں جمعہ ہو، سارے لوگ ایک ہی جگہ آئیں اور ایک جیسی بات سن کر ان کی اصلاح ہو. کوئی برائی دیکھے امام تو اس برائی پر ٹوکے، اور کسی بات میں کوتاہی دیکھے تو اس پر توجہ دلائے. تو یہ طریقہ ہے. تو ان لوگوں کو بھی سدھرنا چاہیے، اماموں کو بھی. اور یہ جو لوگ ہماری مسجد کر کے، ہمارے باپ دادا کی مسجد ہے لہذا جمعہ یہی ہوگا، یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ایک مسجد کا امام بدعتیں پھیلاتا ہے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتا ہے، بدعتوں کی طرف تبلیغ کرتا ہے، ایسے میں اس امام کو امام جمعہ مت بنائیے، آپ اس کے پیچھے مت پڑھیے. اور دوسرے مسجد میں جمعہ آپ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مقاصد تھے شریعت کے وہ تو حاصل ہو نہیں رہے، بلکہ اس کے برخلاف بے دینی بددینی پھیل رہی ہے. لہذا اس امام کے پیچھے جمعہ نہ پڑھ کر اس امام کے پیچھے جمعہ پڑھیں جو قرآن حدیث کی بات بتلاتا ہے، بددینی سے بچاتا ہے، بدعقیدگی سے بچاتا ہے، غلط عقیدوں اور رسم و رواج سے آپ کو بچاتا ہے. اس کے پیچھے جمعہ پڑھیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ فلاں مسجد میں جمعہ ہوگا. اب کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے وہ مسجد خالی رہے گی. ارے مسجد خالی رہے گی تو کیا ہوا؟ وہ مسجد خالی رہے گی تو شیطان نماز پڑھے گا. ارے بے وقوف ہو، شیطان اگر نماز پڑھتا ہوتا تو شیطان کیوں ہوتا؟ وہ تمہاری طرح سے یا تو انسان ہوتا یا بہت برگزیدہ کوئی جن ہو جاتا. وہ مسجد خالی رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ کرام رسول اکرم کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھا کرتے تھے. ان کی جو مساجد محلے کی ہوتی تھیں جس میں 5 وقتہ نماز ادا کرتے تھے وہ مسجدیں خالی ہی رہتی تھیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.